الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلے ہفتے ہم نے یہ سوچا تھا کہ اگلے ہفتے 2 کلاسز کی کوشش کریں گے، لیکن نیٹ کے مسائل اور پھر پچھلے ہفتے جو ہماری کلاس ہوئی اس میں آواز کا کافی مسئلہ رہا، آواز جو ہے وہ ٹھیک نہیں جا رہی تھی، تو اس وجہ سے پھر ہم دیکھتے رہے کہ کس طرح آواز کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے، نیٹ کا کوئی معاملہ ہے حل کیا جائے۔ تو بہرحال اس ہفتے بھی پھر ہم اسی وجہ سے ایک ہی کلاس کر رہے ہیں، تاکہ پہلے یہ چیک کریں کہ کلاس صحیح ہو رہی ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ اگلے ہفتے شاید 2 کر لیں۔ تو پچھلے ہفتے ہم نے جہاں تک پڑھا تھا وہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 تک ہم نے جو ہے وہ پڑھ لیا تھا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادوں کا جو ہے وہ تذکرہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو تعلق ہے اس کی بنیادیں جو ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں جو ہیں وہ عائد ہوتی ہیں، بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر کون کون سی ڈیوٹیز جو ہیں وہ عائد ہوتی ہیں کہ وہ کام ہم کریں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں واقعی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر 4 کام جو ہے وہ آئے ہیں، تو لیکن وہ 4 کام آیت کے آخری حصے میں ہم شروع کریں گے آیت کے شروع سے، تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز اس سے کیا، اس سے پچھلے مقام پہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت عمومہ ہے، ایک رحمت خصوصی ہے، ایک رحمت عمومی ہے، ایک رحمت خصوصی ہے۔ تو وہ جو رحمت خصوصی ہے وہ کن لوگوں پہ اوپر ہوگی؟ وہ ان لوگوں کے اوپر ہوگی جو خاص نبی رسول، نبی امی کی جو ہے وہ پیروی کریں گے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع کریں گے، جو پیروی کریں گے، ان لوگوں کے لیے خاص جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ رحمت خصوصی کا وعدہ جو ہے وہ کیا ہے۔ یہاں پر اب ہم شروع کرتے ہیں آیت کے شروع سے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ پیروی کرتے ہیں اس رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امی نبی ہے۔ امی سے کیا مراد؟ امی سے مراد عام طور پر یہی ہے کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ تو الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ایسے نبی کو وہ پاتے ہیں ان کا ذکر لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، تورات کی جو آیت نمبر 18 ہے، بلکہ سورہ نمبر 18 آیت نمبر 18، چیپٹر ہم سورت کہتے ہیں وہ چیپٹر کہتے ہیں، تو چیپٹر 18 ورس 18، تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
میں تمہارے بھائیوں میں یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں تمہاری مانند ایک رسول جو ہے وہ کھڑا کروں گا اور اس کے منہ میں جو ہے وہ اپنا کلام ڈالوں گا۔ تو بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ بنی اسماعیل۔ تو بنی اسماعیل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے منہ میں جو ہے وہ اپنا کلام ڈالا۔ یعنی اس سے پہلے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ تورات لکھی ہوئی جو ہے وہ دی گئی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات جو ہے قرآن جو ہے وہ لکھا ہوا نہیں دیا گیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے تھے، لوگوں کو سناتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ جو ہے وہ ایمان لاتے تھے اور وہ سنتے تھے، اور پھر بعد میں اس کو لکھ لیا جاتا تھا۔ تو وہاں پر جو ہے یہ تورات کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے، یہ پیش گوئی جو ہے وہ موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اب نازل کرے گا، جو رسول ہوں گے بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہوں گے، اور جو ہے وہ ان کے منہ میں اللہ تعالیٰ اپنا کلام ڈالے گا۔ تو یہ پیش گوئیاں، اس طرح کی اور بہت ساری پیش گوئیاں تورات کے اندر موجود، انجیل کے اندر موجود۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ابھی ساری باتیں نہیں بتا سکتا، میرے بعد ایک آئیں گے فارکلیت ہوں گے، احمد ہوں گے، وہ تمہیں جو ہے وہ ساری باتیں بتائیں گے جو میں ابھی تمہیں اس وقت نہیں بتا سکتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ میرے بعد جو ہے نا وہ ایک رسول آئیں گے۔ تو لہٰذا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات میں بھی، انجیل میں بھی، اور جو یہودی جو ہیں وہ مدینہ کے اندر موجود تھے، ہجرت کر کے مدینہ کے اندر جو ہے وہ آئے ہوئے تھے، اور ہجرت کر کے مدینہ کے اندر کیوں آئے ہوئے تھے؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ جو نبی آخر الزماں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آنا ہے، تو لہٰذا وہ مدینہ کے اندر موجود تھے۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک بات تھی کہ ان کو پہلے سے اتنا کچھ معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کیا ہوں گی، وہ پیدا کہاں ہوں گے، وہ ہجرت کر کے کہاں آئیں گے، ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو معلوم تھیں، اور اسی کا تذکرہ ہے کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ایسے نبی کہ وہ پاتے ہیں ان کا ذکر لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں بھی، انجیل میں بھی۔ اب یہاں پر 3 کام جو ہے وہ آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 کام جو ہے وہ کریں گے۔ پہلا کام کیا؟ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ حکم دیتے ہیں انہیں نیکی کا اور روکتے ہیں برائی سے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کریں گے۔ ایک تو امر بالمعروف، جو یامرہم بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دیں گے، وینہاہم عن المنکر اور روکیں گے انہیں برائی سے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ حلال ٹھہراتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ چیزیں۔ یہ بھی قرآن کے اندر ہم نے پڑھا کہ ان کے اوپر خاص طور پر یہود کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو حلال تھیں وہ ان کی کرتوتوں کے سبب حرام کر دی گئیں، تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو لہٰذا وہ تمام چیزیں جو حرام کی گئی تھیں وہ حلال کر دی جائیں گی۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ حلال ٹھہراتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور حرام کرتے ہیں ان پر ناپاک چیزیں، جو ناپاک چیزیں ان کو حرام ٹھہرائیں گے، اور وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو یہ دوسرا کام ہو گیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر پہلا کام، اور حلال و حرام کے احکام یہ دوسرا کام۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ اور اتارتے ہیں ان سے ان کے بوجھ، والاغلال التي كانت عليهم اور وہ توق جو جکڑے ہوئے تھے جن کے اندر۔ انسان جب ہدایت سے جو ہے وہ دور ہوتا ہے تو بہت سارے توقوں کے اندر جو ہے وہ جکڑا جاتا ہے، یعنی آپ دیکھیں پوری زندگی جو ہے وہ اس کے لیے ایک توق جو ہے وہ بن جاتا ہے جو اس نے گلے کے اندر پہنا ہوتا ہے۔ پیدائش کی کوئی گھر میں بچہ پیدا ہو گیا ہے تو یہ بھی خوشی کے مقام بننے کے بجائے ایک توق بن جاتا ہے کہ اب بچہ تو پیدا ہو گیا، اب پتہ نہیں اس کے ساتھ کرنا کیا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلانا ہے اور پتہ نہیں پارٹیاں کرنی ہیں اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں شادی ہے تو شادی ایک نارمل چیز ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے، تو شادی ایک بوجھ بن جاتی ہے کہ شادی اب کرنی ہے تو شادی کس طریقے سے کرنی ہے، اور پوری زندگی انسان جو ہے وہ کھپا دیتا ہے کہ بھئی شادی کیسے کرنی ہے۔ اور پھر دیکھیں تو تیسری بات وفات ہے، کوئی فوت ہو جائے تو وہ بھی ایک غم کا موقع ہوتا ہے کہ اس میں انسان نے تدفین کرنی، تو وہاں بھی ہم نے اپنے اوپر بہت بوجھ ڈالے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا ہر موقع پہ، یہ تو 3 مواقع میں نے گنوائے، ہر موقع پر جو جب ہدایت سے دور ہوتا ہے تو اپنے اوپر بے شمار بوجھ جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں، ان مواقع پر تو خاص طور پر بوجھ ڈال لیتے ہیں۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان بوجھوں کو بھی اتارنے کے لیے ہیں جو انسان نے خواہ مخواہ اپنے اوپر، سوسائٹی کا پریشر، خاندان کا پریشر، افراد کا پریشر، اس پریشر سے جو انسان خواہ مخواہ اپنے اوپر بوجھ ڈال لیتا ہے تو ان سے جب ہدایت کے قریب آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جب عمل کرتے تو وہ بوجھ خود بخود اتر جاتے ہیں، پھر بہت سارے معاملات بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، پھر یہ چیزیں بوجھ جو ہے وہ نہیں رہتی۔ تو آج ہمارے اوپر اگر کوئی بوجھ ہے،
آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ڈالے ہوئے نہیں ہیں، وہ ہمارے اپنے ڈالے ہوئے بوجھ ہیں، تو وہ جو ہے اس پر ہمیں خود جو ہے نا وہ شرمندہ ہونا چاہیے، اور اس کا ذمہ دار ہمیں خود کو سمجھنا چاہیے، کہ نہ کہ اس کا ذمہ دار ہم دین کو سمجھنا شروع کر دیں۔ بہر اللہ کرے کہ ہم ان بوجھوں کو اتارنے والے بنیں۔ تو وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ ان بوجھوں کو اتارنے والے ہیں جو ان کے اوپر ڈال دیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ تذکرہ آ رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کا کیا طرز عمل جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ایمان والے ہیں ان کا طرز عمل جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، تو فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں گے ان کے اوپر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وَعَزَّرُوهُ، تو یہ پہلی شرط ہوگی ایمان کی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وَعَزَّرُوهُ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کریں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر وہ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو وَعَزَّرُوهُ، اور تعظیم کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَنَصَرُوهُ، اور اتباع کریں گے نبی اکرم اور مدد کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نَصَرُوهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کس اعتبار سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد دو اعتبارات سے جو ہے وہ کرنی ہے۔ پہلا اعتبار کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے کہ تمام دنیا کے انسانوں کو جو ہے وہ دین کی دعوت جو ہے وہ پہنچانی ہے۔ وَعَزَّرُوهُ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر دنیا میں سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ وَنَصَرُوهُ، معذرت چاہتا ہوں وہ پیچھے سے لگ گیا، بھول گیا۔ وَمَنَصَرُوهُ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد دو اعتبارات سے جو ہے وہ کرنی ہے۔ کون کون سے دو اعتبارات؟ پہلا ایک دین کی دعوت جو ہے وہ سب لوگوں تک پہنچانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کیا تھا کہ تمام دنیا کے لوگوں تک آپ نے جو ہے وہ دعوت پہنچانی تھی، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام جو ہے وہ امت کے حوالے جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ کام اب امت کے ذمہ ہے کہ امت نے قیامت تک آنے والے آخری انسان تک جو ہے وہ دین کی دعوت جو ہے وہ پہنچانی ہے، اور میں اور آپ امتی ہیں، تو لہٰذا یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم نے اس دعوت کو قیامت تک آنے والے آخری انسان تک پہنچانا ہے۔ تو ایک تو یہ مدد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کریں۔ اور دوسری مدد کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام جو ہے نا وہ غالب کر کے دکھا دیا تھا۔ جزیرہ نما عرب کی حد تک دیکھے تو پورا سسٹم جو ہے وہ ایک مرکزیت قائم کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں تھی، اور عرب جو ہے وہ بس قبائلوں میں بٹا ہوا تھا، کوئی بس ہر قبیلے کا اپنا سردار تھا، کوئی باقاعدہ سسٹم نہیں تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرکزیت قائم کر دی، ایک مرکزی حکومت قائم کر دی، جس کے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، رحلت کے بعد، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور پورے جزیرہ نما عرب کے حد تک انہوں نے جو ہے وہ اپنی رٹ جو ہے وہ قائم رکھی۔ تو لہٰذا یہ ایک سسٹم جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر کے دے گئے، تو اس سسٹم کی جو ہے وہ آج سسٹم کہیں نہیں ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسٹم برپا کیا تھا وہ آج کہیں نہیں ہے، تو اس سسٹم کو بھی دوبارہ قائم کرنے کی جدوجہد کرنا، تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا۔ اور وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی پیروی کرنا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نور نازل کیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ قرآن حکیم ہے۔ تو قرآن حکیم کی جو ہے وہ پیروی کرنا، تو جو لوگ یہ چار کام جو ہے وہ کریں گے، پہلا کام کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، دوسرا کام کیا وَعَزَّرُوهُ، ان کی تعظیم کریں گے، وَنَصَرُوهُ، ان کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، تو أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ جو ہے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ أُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ، یہ فلاح پانے والے ہیں، نہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ جو ہے وہ فلاح پانے والے ہیں، اور سب کی فلاح کی جو ہے وہ نفی کر دی گئی۔ تو لہٰذا یہ چیز ہمارے ذہنوں میں رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم امتی ہیں تو یہ چار کام جو ہے وہ ہمیں کرنے ہوں گے، تب جو ہے نا وہ جا کے پھر ہمارا جو دعویٰ ہے کہ ہم امتی ہیں وہ دعویٰ جو ہے وہ پورا ہوگا۔ آگے فرمایا، اگلے رکوع کا بھی یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اس کے اندر فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، تمام انسانوں کی طرف
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر جو ہے وہ بھیجا تمام انسانوں کی طرف، جمیع سب کی طرف، یعنی اس وقت بھی جو دنیا کے اندر جتنے لوگ موجود تھے ان سب کی طرف بھی، اور قیامت تک جتنے لوگوں نے آنا ہے سب کی سب جو ہے وہ طرف رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا گیا۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، یعنی وہ اللہ، کس اللہ کا رسول ہوں؟ اس اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی جو ہے وہ مارتا ہے، فآمنوا باللہ، پس ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ النبی الامی، اور اس کے رسول نبی امی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، الذی یؤمن باللہ، وہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وکلماتہ، اور اس کے سب کلاموں پر، واتبعوہ، اور پیروی کرو ان کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم جو ہے وہ ہدایت پا جاؤ۔ تو تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت کا جو نسخہ ہے وہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ آج جو ہے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، تو آج ان کی یہودیت کا دعویٰ سچا تب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ جو عیسائی ہیں وہ سچے عیسائی تب ہو سکتے ہیں جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آج ہوتے، موسیٰ علیہ السلام بھی آج ہوتے، تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی احکامات ماننے کے پابند ہوتے، انہی کے حکموں کے پر چلتے۔ تو لہٰذا ان کی امتیں ہیں، جو ان کے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں، ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانیں۔ اب جو ہے وہ اگلی جو آیت آ رہی ہے، فرمایا کہ ہر معاشرے میں ایک جو ہے نا وہ گروہ جو ہے وہ حق پر ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ قرآن کا آپ سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے، ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی مخالفت کرنی ہوتی ہے تو پھر ہر قسم کی جو ہے وہ مخالفت ہوتی ہے، یعنی پھر اچھائی برائی نہیں، پھر بس سب کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ساری برے ہیں۔ لیکن قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی برے لوگ ہیں، مغضوب علیہم لوگ کے اندر بھی اگر جو ہے وہ ان کے اندر بھی کوئی اچھی بات ہے تو اس کا بھی تذکرہ آ رہا ہے۔ فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ، حق والے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کون سی ہے؟ یہودی ہے، تو ان یہودیوں میں بھی بعض لوگ جو ہیں وہ حق والے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی حق کے ساتھ وہ عدل بھی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ جو آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، پہچانا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے، تو ایسے لوگ بھی جو ہیں وہ موجود ہیں۔ آگے فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے بانٹ دیا انہیں 12 قبیلوں میں جو الگ الگ نسلیں تھیں۔ یعقوب علیہ السلام کے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ 12 جو ہے وہ بیٹے تھے، اور 12 بیٹے جو ایک ان میں سے بنیامین تھے، ایک یوسف علیہ السلام تھے، اسی طرح اور بھی جو ہے وہ 10 بیٹے تھے، تو کل 12 بیٹے جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تھے۔ تو ہم نے ان کو بانٹ دیا 12 قبیلوں میں جو الگ الگ نسلیں تھیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب اس نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ یہ جو اپنی چھڑی ہے اس کو مارو پتھر کے اوپر، فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے، اس وقت پھر اس میں سے 12 چشمے جو ہے وہ پھوٹ نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، پہچان لیا ہر ایک گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا ان کے اوپر بادلوں کا۔ یہ اب وہ صحرا کے اندر جب پہنچے ہیں تو آپ سمجھے کہ صحرا کے اندر جب وہ آپ سمجھے کہ پانی بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، 6 لاکھ لوگ، تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں جو ہیں ان کا ظہور ہوا، اس کا یہاں تذکرہ ہے کہ پانی ان کو دیا گیا، اور جو ہے فم بجسد میں سنسنتا قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر ایک نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے سایہ کیا ان کے اوپر بادلوں کا۔ وانزلنا علیہم المن والسلوى، اور ہم نے ان کے اوپر اتارا من و سلوہ بھی، یعنی کھانے پینے کا بھی مسئلہ تھا نا، ان پینے کا مسئلہ تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے نکال کے پورا کر دیا، اور پھر یہ جو مسئلہ تھا کہ کھانے کا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ جو ہے وہ نازل کیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں جو ہے وہ عطا کی ہیں۔ وما ظلمونا،
اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، انہوں نے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا. یعنی انہوں نے جو ہے ناشکریاں کی، تو ناشکریاں کرنے کے بعد وہ اپنے ہی انہوں نے نقصان کیا نا، ہمارے اوپر تو کوئی انہوں نے کیا کیا. وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر جو ہے وہ ظلم کیا کرتے تھے. تو یہ ان کا اپنی ہی جانوں پر جو ہے وہ ظلم تھا. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا گیا انہیں آباد ہو جاؤ اس شہر میں، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو کہ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے کے اندر داخل ہونا جھکتے ہوئے، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُم، ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں، سَنَزِیدُ الْمُحْسِنِین، مزید نوازیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو. اب یہ بھی جو ہے یہ کب کی بات ہے، یہ بھی آپ اب قرآن حکیم کے طالب علم ہیں تو آپ کو یہ چیزیں تھوڑے تھوڑے معلوم ہونی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے نکلے ہیں، یہ کوئی بات ہے آپ سمجھے 1300 قبل مسیح کی، وہ یہ 1300 قبل مسیح زمانہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، آج سے 3300 سال پہلے. اب جو ہے وہ جب 3300 سال پہلے لے کے نکلے ہیں تو وہ صحرا کے اندر آ گئے. صحرا کے اندر جب یہ آئے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ 6 لاکھ لوگ، کھانے پینے کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے سارے مسائل حل کر دیے. اب جو ہے وہ پھر انہوں نے کچھ ٹائم وہاں گزارا، پھر کہا جی نہیں ہمیں تو روٹی چاہیے، ہمیں تو پیاز ٹماٹر اور ترکاری اور یہ چیزیں، لہسن گیہوں، یہ چیزیں ہمیں چاہیے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے، یہ سامنے ہے ایک شہر ہے، جیریکو کا شہر تھا، فلسطین کا علاقہ تھا، جیریکو شہر تھا جو آج فلسطین ہے، تو یہ علاقہ تھا. تو کہا گیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ تم حملہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا. وہاں زمین ہے، وہاں پھر پیاز بھی ہوں گے، ٹماٹر بھی ہوں گے، ترکاری بھی ہوگی، ہر وہ چیز جو تم چاہ رہے ہو وہاں پر تمہیں جو ہے وہ مل جائے گی. اور موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ حملہ کرو تو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی. تو قوم نے جو ہے وہ جنگ کرنے سے انکار کر دیا. قوم نے کیا کہا؟ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جائیں اور جنگ کرے، ہم تو کوئی نہیں جانے والے، ہم تو یہاں پر ہی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہٰذا اس پر موسیٰ علیہ السلام بڑے سخت ناراض ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ میرے اور اس نافرمان قوم کے درمیان میں اللہ تو افتراق ڈال دے، دوری ڈال دے، اب ہمیں جو ہے وہ اکٹھا نہ کر. تو لہٰذا اب جو ہے وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بہرحال قبول نہیں ہوئی. موسیٰ علیہ السلام وہاں ہی رہے، ان کے ساتھ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 40 سال کے لیے ان کے اوپر یہ زمین جو ہے وہ حرام کر دی گئی ہے، کہ 40 سال اب جو ہے یہ داخل نہیں ہو سکیں گے. اب 40 سال وہ جو ہے وہ پھر داخل نہیں ہو سکے، اور جب 40 سال وہ داخل نہیں ہو سکے تو اس دوران وہ سارے لوگ جو غلامی گزاری ہوئی تھی جنہوں نے، وہ سارے کے سارے جو ہے ان کی ہلاکت ہو گئی، اور ادھر میکسیمم جو لوگ ہیں مر گئے، اور ایک نئی نسل جو ہے وہ پروان چڑھی جو صحرا کے اندر پروان چڑھی تھی. اب جو یہ صحرا کے اندر پروان چڑھی تھی تو اس نے پھر جو ہے وہ کوشش کی ہے، اور اس نے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ حملہ کیا ہے، اور حملہ کر کے اس شہر کے اوپر قبضہ کیا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا گیا تھا کہ آپ حملہ کریں آپ کو فتح مل جائے گی. لیکن ہوا کیا کہ جب انہوں نے جو ہے نا یہ فتح کیا تو بجائے اس کے کہ وہ کہا گیا تھا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدہ کرتے ہوئے جو ہے وہ تم داخل ہونا، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُم، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے. اور ایک کہا گیا تھا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو بخش دے بخش دے، بخش دیا یا بخش دیا، یا اے اللہ تو ہمیں بخش دے. تو انہوں نے جو ہے وہ تکبر کے ساتھ داخل ہوئے، اور داخل ہو کے کہا حِنْطَةٌ حِنْطَةٌ، گیہوں کہاں ہیں، گیہوں کہاں ہیں، گندم کہاں ہیں، اناج کہاں ہیں، کھانے کی چیزیں کہاں ہیں، کھانے کی چیزیں کہاں ہیں. تو یہ جو ہے یہ صحرا کے اندر جو پرورش پائی تھی جنہوں نے، انہوں نے پھر اس طریقے سے جو ہے نا وہ فتح کیا. تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. پھر دوسرا انہوں نے کام کیا دوسرا انہوں نے کام یہ کیا کہ جب فتح ہو گئی تو بجائے اس کے کہ ایک حکومت جو ہے وہ قائم کرتے، انہوں نے 12 حکومتیں قائم کر لی. 12 قبیلے ابھی ہم نے پڑھا، تو 12 قبیلوں نے 12 حکومتیں جو ہے وہ اس وقت قائم کر لیں. آپس میں بھی لڑتے رہتے، کوئی باہر سے آتا اس سے بھی جو ہے وہ جنگ رہتی، وہ بھی ان کو مارتا، کیونکہ 12 حصوں میں تقسیم ہو گئے تو باہر والے سے بھی مار کھاتے تھے. تو لہٰذا اب پھر آہستہ آہستہ پھر ایک دفعہ ایسے ان کے اوپر حملہ ہوا کہ 12 کے 12 جو ہے وہ سب کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا. پھر 12 کی 12 حکومتیں ان کی جو ہے وہ ختم ہو گئی. پھر بہرحال 300 سال بعد پھر جو ہے وہ طالوت و جالوت کی جنگ ہے، جس کے بعد ان کی خلافت کا آغاز ہوتا ہے. پھر طالوت جو ہے وہ ان کے حکمران بنے 1000 قبل مسیح میں. پھر حضرت داؤد علیہ السلام ان کے داماد بنے، وہ جو ہے وہ اللہ کے نبی بھی تھے، طالوت نبی نہیں تھے. داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو داؤد جو ہے وہ بادشاہ بھی بنے، نبی بھی تھے. پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام. تو 96 برس کا ان کا بڑا شاندار دور ہے، جو 1000 قبل مسیح میں جو ہے یہ اسرائیل، گریٹر اسرائیل جس کا آج بھی یہ یاد کرتے ہیں، تو اس زمانے میں یہ وہ انہوں نے ان کو یہ سلطنت بنی تھی.
تو یہ یہاں پر اب جن کا تذکرہ ہے، یہاں پر جس مقام کا تذکرہ آ رہا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے 40 سال بعد یہ جو ہے یہ داخل ہوئے تھے. اس وقت ان کو کہا گیا تھا کہ تم نے جو ہے نا وہ سر جھکا کے داخل ہونا ہے، لیکن اس وقت سر جھکا کے بھی نہیں داخل ہوئے، حتتن کی جگہ حنتتن کہنا شروع کر دیا. تو اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہوا. آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فبدل الذین ظلموا منہم قولا، پھر بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے بات کو، غیر الذی قیل لہم، برخلاف اس بات کے جو کہی گئی تھی ان سے، تو وہ بات انہوں نے نہیں کہی. فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو ہم نے پھر ان کے اوپر آسمان سے جو ہے وہ ایک عذاب بھیجا، بما کانوا یظلمون، اس سبب سے کہ وہ ظلم جو ہے وہ کیا کرتے تھے. تو لہٰذا ان کو ایک عذاب سے جو ہے وہ دوچار کیا گیا. عذاب یہ بھی تھا کہ ان کو جو ہے وہ وہاں سے پھر نکال دیا گیا، اور کہتے ہیں کوئی تعاون وغیرہ بھی ان کے اوپر آیا تھا، واللہ اعلم. اب جو ہے وہ آگے پھر ایک جو ہے واقعے کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ہفتے والے دن جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ مچھلیاں جو ہے وہ پکڑنے لگے تھے. اب یہ جو ہے یہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے اکثر جو ہے وہ سنا ہوگا کہ مچھلیاں پکڑنے والے کا واقعہ. تو وہ واقعہ جو ہے وہ آ رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ جو ہے یہ مچھلیاں جو ہے انہوں نے پکڑنا شروع کر دی تھیں. تو لہٰذا اس واقعے کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، پوچھو ان سے بس حال اس بستی کا جو آباد تھی دریا کے کنارے. ایک بستی جو ہے وہ دریا کے کنارے جو ہے وہ آباد تھی، اور ان کا گزر اوقات کیا تھا؟ ان کا گزر اوقات یہ تھا کہ مچھلیاں پکڑتے تھے، ان کو بیچتے تھے، اور اسی سے ان کا وہ خود بھی کھاتے تھے اور بیچ کے استفادہ بھی کرتے تھے. تو وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، پوچھو ان سے حال اس بستی کا جو آباد تھی دریا کے کنارے. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے دن کے حکم میں. تو ہوتا کیا تھا، یہاں پر بھی یہ بات جو ہے وہ آگے آ رہی ہے، تو پہلے چلے پڑھ لیتے ہیں. حد سے بڑھنے لگے تھے ہفتے کے دن کے حکم میں. اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، جب آیا کرتی تھی ان کے پاس مچھلیاں، اور وہ ہفتے والے دن شُرَّعًا پانی پر تیرتی ہوئی آتی تھی. بڑا جو ہے وہ ان کا نظر آتا کہ جناب مچھلیاں جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، مچھلیاں ان کو نظر آ رہی ہیں. اور کیا ہوتا؟ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، جس دن ہفتے کا دن نہ ہوتا وہ غائب ہو جاتی. اب ہفتے والے دن ان کو روکا گیا تھا مچھلیاں پکڑنے سے، تو جو ہفتے کا دن تھا اس دن مچھلیاں نہ آتی، اور آگے پیچھے دنوں میں مچھلیاں جو ہیں وہ آتی رہتی. یوم لا یسبتون لا تأتیہم، جس دن ہفتے کا دن نہ ہوتا اس دن نہ آتی. کذالک نبلوہم، یہ اصل میں ہم نے آزمایا انہیں. یہ مچھلیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سینس دے دی، اور اللہ ہی کی طرف سے یہ ایک آزمائش بھی تھی کہ مچھلیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ بھائی اس دن جو ہے نا ہفتے والے دن ہمیں کوئی نہیں پکڑتا، تو ہفتے والے دن وہ آ جاتی ہیں اور خوب اٹکیلیاں کرتی ہیں اور ان کے سامنے جو ہے وہ گھومتی پھرتی رہتی. اور باقی 6 دن ان کو پتہ تھا کہ ہمیں پکڑ لینا ہے، تو باقی 6 دن وہ گہرے پانی میں چلی جاتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اصل میں ہماری آزمائش تھی. ہم نے مچھلیوں کو یہ جو ہے نا وہ سینس دے دی تھی کہ تم ہفتے والے دن آ جایا کرو اور پھر جو ہے وہ چلے جایا کرو. کذالک نبلوہم، اسی طرح ہم آزماتے تھے انہیں، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. تو ہفتے والے دن وہ عبادت کے لیے مختص تھا، تو عبادت کرنے کے بجائے وہ پھر بھی مچھلیوں کے اوپر ان کی نظر رہتی تھی. تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نظر کو جو ہے نا وہ اس کو اور جو ہے وہ بڑھا دیا کہ اب تم دیکھو پھر تمہیں مچھلیاں بھی نظر آئیں گی. اب جو ہے وہ آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ جب پھر یہ معاملہ ہو گیا تو پھر کیا ہوا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں تم ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو، قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، جس کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر دیا ہے ہلاک کرنے کا. یعنی اب ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ جو اب ہفتے والے دن کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو اب یہ جو ہے یہ ہلاک کی ہوں گے. تو یہ عام طور پر لوگوں کو نظر آ رہا تھا. ایسے میں بعض لوگ جو ہے وہ ان کو نصیحت کرنے لگ گئے کہ تم یہ کام نہ کرو، تم جو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑتے ہو یہ بہت غلط کام ہے، تم یہ کام جو ہے نا یہ چھوڑ دو. اور یہ جو واقعہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ تم یہ کام جو ہے نا اس کو چھوڑ دو. پتہ نہیں میں کہاں تھا. جی، تو ہمارے لیے اس میں کیا نصیحت ہے، ہمارے لیے بھی اس میں بڑا
جو ہے نا وہ ہے، لیکن پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم آیات پوری کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. پہلے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جو وہ اصل میں یہاں پر کچھ نیٹ کا بھی مسئلہ چل رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ کچھ شاید باتیں جو ہے نا آپ کو صحیح وہ جڑی ہوئی نہ محسوس ہوں، تو اس پہ آپ نے اگنور کرنا ہے، ٹھیک ہے. وہ بعد کا نیٹ رک جاتا ہے تو پھر چل پڑتے ہیں تو کچھ چیز یہ مسئلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُمْ، تم کیوں نصیحت کرتے ہو اس قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے جنہیں، او معذبهم عذابا شدیدا، یا عذاب دینے والا ہے انہیں سخت عذاب. قالوا معذرة الى ربکم، کہنے لگے یہ عذر پیش کرنے کے لیے ہے تمہارے رب کے سامنے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں. بہت ہی خوبصورت یہ آیت ہے، اور بہت ہی خوبصورت دو باتیں جو ہے وہ انہوں نے کہی ہیں، تو ان دونوں کو جو ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. آج کیونکہ ہمیں آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کنسیپٹ کو سمجھنے کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے. کہ وہاں پر کچھ لوگ تھے جنہوں نے ہفتے والے دن کے بارے میں یہ کیا کہ انہوں نے مچھلیاں جو ہے وہ پکڑنا شروع کر دی، اور وہ کیا کرتے کہ جا کے جو ہے نا وہ گڑھے کھود لیے انہوں نے، اور ان گڑھوں کے اندر مچھلیوں کو جو ہے وہ ہانک کے لے جاتے ہفتے والے دن، اور اتوار والے دن جا کے ان کو جو ہے وہ پکڑ لیتے. اب جب اتوار والے دن ان کو جا کے پکڑ لیتے تو قانونی طور پر تو یہ کوئی جرم نہیں تھا کہ بھائی انہوں نے، یہی اللہ کا حکم ہے نا کہ ہفتے والے دن نہیں پکڑنا، تو انہوں نے ہفتے والے دن نہیں پکڑی، انہوں نے تو اتوار والے دن جا کے پکڑی ہیں، تو اس میں تو کوئی قانونی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال اصل تو یہ تھا کہ ہفتے والے دن آپ اللہ کی عبادت کریں اور یہ دنیاوی معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھیں. تو انہوں نے اس حکم کی تو نافرمانی کی کہ اللہ کی عبادت سے وہ کنارہ کش ہو گئے، اور اس کی تعویل کر لی کہ جی ہم تو دیکھیں، ہم تو ہفتے مچھلیاں تھوڑی پکڑ رہے ہیں، ہم تو ان کو ادھر لے آتے ہیں، اتوار والے دن صبح جا کے پکڑ لیتے ہیں. اب ان کے لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ عذاب آئے گا تو یہ بھی رگڑے میں آئیں گے، ہم بھی رگڑے میں آئیں گے. وہ جا کے ان کو سمجھانے لگے، اور جب ان کو سمجھانے لگے تو قوم نے کہا کہ آپ کیوں سمجھاتے ہیں ان کے اوپر جن کے اوپر عذاب کا جو ہے نا وہ وعدہ کر لیا گیا ہے. تو انہوں نے جو بات کی وہ بہت خوبصورت تھی. کہنے لگے کہ یہ ہم ان کو اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے جب ہم پیش ہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہم سے پوچھے گا کہ بھائی تمہارے سامنے جو ہے وہ نافرمانی ہو رہی تھی، تم نے کیا کیا، تو اس وقت پھر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ کہیں گے یا اللہ ہم نے ان کو منع کیا تھا، ہمارے پاس کوئی طاقت تو تھی نہیں، کوئی ہم پولیس والے تو تھے نہیں کہ ہم بزور شمشیر ان کو روک کے، ڈنڈے سے ان کو روک کے جیل میں بند کر دیتے کہ تم یہ حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو تو لہٰذا تمہیں ہم بند کر رہے ہیں. ایسا کوئی تھا اختیار تو تھا نہیں ہمارے پاس. ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ان کو روکا، ہم نے ان کو زبان سے سمجھایا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس کام سے تم جو ہے وہ باز آ جاؤ، تو ہم نے جو ہے وہ زبان سے ان کو جو ہے وہ سمجھایا. تو معذرتاً الی ربکم، اللہ کے حضور جب جائیں گے تو ہم اپنی معذرت پیش کریں گے کہ اے اللہ ہماری معذرت تو قبول فرما، ہم نے جو ہے وہ ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کی تھی. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور دوسری بات جو ہے وہ بڑی پیاری، کیا پتہ کوئی سمجھ بھی جائے، کیا پتہ یہ باز بھی آ جائیں. یعنی ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ آ جائے کہ یہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا ٹھیک نہیں ہے، اور وہ مچھلیاں پکڑنے کے بجائے وہ اس کام کی طرف آ جائے کہ اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے ہفتے والے دن. آج ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ آج ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی بے شمار نافرمانیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے. اب ظاہر بات ہے ہم کوئی پولیس تو ہے نہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کو بزور شمشیر روکیں، لیکن ان کو روکنا زبان کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں بھائی یہ تم یہ کام جو کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو. جہاں جو کام غلط ہو رہا ہو اس کام کو غلط کہنا چاہیے، تاکہ قیامت والے دن جب اللہ کے حضور پیش ہو وہاں یہ معاملہ درپیش ہو کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑا جا رہا تھا تو تم کیا کر رہے تھے، وہاں پر ہم یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم نے کوشش کی تھی، زبان سے جو ہے نا ہم نے کوشش کی تھی کہ یہ جو ہے یہ باز آ جائیں. ہاں اب باز نہیں آئے تو ہمارے پاس تو زبان ہی تھی نا، ہمارے پاس ہم کوئی پولیس میں تو نہیں تھے کہ ہم ان کو بزور شمشیر روکیں. تو لہٰذا آج کے معاشرے میں جب ہر کوئی اللہ سے باغی ہویا ہوا ہے تو اس میں یہ آیت سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا. ایک تو یہ کہ خود ٹھیک ہونا ہے، ایسے نہ ہو کہ سب کو ٹھیک کرنے کی فکر ہے اور خود سب سے بڑے فراڈی ہیں، خود سب سے بڑے جھوٹے ہیں، خود سب سے بڑے بے ایمان ہیں، خود سب سے بڑے دھوکے باز. ایسا معاملہ نہ ہو تو یہ تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم خود صحیح ہیں، خود اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں اور پھر دوسروں کو بھی جو ہے وہ اس کی نصیحت کریں کہ بھائی تم بھی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاؤ، تو پھر انشاءاللہ یہ ہمارے لیے مفید ہوگا. تو ہم بھی جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو ہم کہیں گے یا اللہ بے شک برائیاں تھیں، نافرمانیاں تھیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑا جا رہا تھا، لیکن ہم نے جو ہے وہ اپنا
جو ہے وہ معاملہ یہ کیا تھا کہ ہم نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی. اور دوسری بات یہ کہ کئی لوگ پھر باز بھی آ جاتے ہیں, وہ توبہ استغفار بھی کر لیتے ہیں, وہ جو ہے وہ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ بات جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, اور وہ جو ہے وہ اس نافرمانی سے باز بھی آ جاتے ہیں. تو یہ چیز بھی ہے. قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون. تو آج یہ کام جو ہے یہ ہمارے بھی کرنے کا ہے, تو لہٰذا ہمیں اس آیت سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے, اور جہاں کہیں برائی ہو رہی ہے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرنی ہے. اب جو ہے وہ آگے چلے, پھر اس کے بعد معاملہ کیا ہوا. فلما نسوا ما ذکروا به, پھر جب اصحاب سب نے فراموش کر دی وہ بات, ما ذکروا به جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی, انجینا الذین ینہون عن السوء, ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو روکتے تھے برائی سے. اب آپ دیکھیں یہ بڑا ہی پیارا مقام ہے کہ بچایا کن کو گیا, بچایا ان لوگوں کو گیا جو روکتے تھے, اپنے جو روک رہے تھے. یعنی ایک گروہ وہ بھی ہو گیا تھا جو کہتا تھا کہ بس ٹھیک ہے جی, جو جہاں لگے رہنے دو, ہمیں کیا ضرورت ہے پرائے ان کو روکنے کی. تو وہ بھی ہلاک ہو گئے جو روک نہیں رہے تھے, اور وہ بھی ہلاک ہو گئے جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے. بچے کون؟ صرف وہ لوگ بچے جو برائی سے روک رہے تھے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ برائی سے روکنا کتنا ضروری ہے. اگر برائی سے نہیں روکیں گے تو پھر آپ کا بھی شمار ان برے لوگوں کے اندر ہو جائے گا. فلما نسوا ما ذکروا به, پھر جب اصحاب سبت نے فراموش کر دی وہ بات انہیں نصیحت کی گئی تھی جس کی, انجینا الذین ینہون عن السوء, ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو روکتے تھے برائی سے. واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس, اور پکڑ لیا انہیں جنہوں نے ظلم کیا تھا برے عذاب میں, بما کانوا یفسقون, بس سبب اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. تو وہ نافرمانیاں کر رہے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک سخت عذاب میں جو ہے وہ پکڑ لیا. فلما عتوا عما نہوا عنہ, پھر جب وہ حد سے گزرنے لگے اس کام میں انہیں روکا گیا تھا جس سے, قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین, تو ہم نے ان سے کیا کہا, ہم نے ان سے کہا کہ تم سارے اب ہو جاؤ ذلیل و خوار بندر, اب تمہارے اوپر یہ عذاب ہے کہ تم سب ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. تو یہ اس قوم کے ان لوگوں کے اوپر سخت ترین عذاب آیا کہ وہ ذلیل و خوار بندر جو ہے وہ بن گئے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ, اور جب اعلان کر دیا تمہارے رب نے, لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وہ ضرور بھیجتا رہے گا ان پر قیامت کے دن پر, مَن يَسُومُهُمْ, جو انہیں چکھاتا رہے گا, سوء العذاب, ایک برے عذاب کا مزہ. یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ بنی اسرائیل پر عذاب کے کوڑے جو ہے وہ برستے رہیں گے, اور پھر ان کے اوپر عذاب کے کوڑے جو ہے وہ برستے رہے. یعنی پھر ہمیشہ یہ جو ہے یہ عذاب کا شکار ہے. پھر پہلے جو ہے وہ بخت نصر آیا, بخت نصر نے ان کے 6 لاکھ لوگوں کو ایک دن میں جو ہے وہ قتل کر دیا. پھر اس کے بعد ٹائٹس رومی آیا, اس نے لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا. پھر حال ہی میں ہٹلر نے ان کے لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا, کہتے 40 لاکھ لوگ قتل کر دیے, 60 لاکھ لوگ قتل کر دیے. تو یہ ان کے اوپر عذاب کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. ان ربک لسریع العقاب, بے شک تمہارا رب یقیناً بڑا سزا دینے میں بڑا جلدی سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ, اور وہ معاف کرنے میں بھی بڑا ہے. جب وہ معاف کرنے پہ آتے ہیں تو پھر معاف بھی کرتے ہیں, وہ یقیناً معاف کرنے والا بھی ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا, اور ہم نے ان کو تقسیم کر دیا زمین میں گروہوں میں, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یعنی یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ, ان میں سے کچھ نیک لوگ بھی ہیں. وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ, اور کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں, یعنی برے لوگ بھی ہیں. وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ, اور ہم نے آزمایا انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں سے. کبھی ان کے اوپر خوشحالیاں آئیں, کبھی ان کے اوپر بدحالیاں آئیں, اور یہ کس لیے تھی؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ وہ جو ہے وہ لوٹ آئیں, تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اب اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا کہ کتاب کے وارث جو ہے وہ کون لوگ بنے. یعنی جب اس کے بعد یہ معاملہ ہوا تو کتاب کے وارث کون لوگ بنے, تو فرمایا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب, پھر جانشین بنے ان کے بعد وہ ناخلف جو وارث ہوئے کتاب کے. یعنی جو پہلے لوگ تھے کتاب کو, جن کی کتاب دی گئی تھی وہ تو اچھے تھے, لیکن بعد میں جو کتاب کے وارث ہوئے وہ ناخلف ہو گئے. یاخذون عرض هذا الادنی, وہ لیتے ہیں مال اس کم تر دنیا کا. ادنا جو ہے وہ مذکر ہے, اس کی مؤنث کیا ہے؟ دنیا. ادنا جو ہے وہ حقیر, اور دنیا کا بھی یہی معنی ہے. یاخذون عرض هذا الادنی, وہ لیتے ہیں مال اس کم تر دنیا کا. ویقولون, اور یہ کہتے ہیں سیغفر لنا, ان قریب بخش دیا جائے گا ہمیں.
یعنی ہم جو ہے ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہمیں تو بخش دیا جائے گا. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُونَهُ، اور اگر آ جائے ان کے پاس اور مال اس جیسا، یا خزونہ اسے بھی لے لیتے ہیں. یعنی مال جو ہے نا وہ لیتے ہیں. ان کا اولین مقصد کیا ہو جاتا ہے کتاب کے حوالے سے؟ وہ مال ہو جاتا ہے. الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے پختہ وعدہ کتاب میں سے؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ کے بارے میں مگر حق. ودرسوا ما فی، انہوں نے پڑھ لیا جو کچھ ہے کتاب میں. والدار الاخرۃ خیر للذین یتقون، آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں. افلا تعقلون، تو کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا وہ اس بات پر عقل نہیں کرتے کہ آخرت کا گھر کو چھوڑ کر وہ دنیا میں ہی جو ہے وہ پیسوں کے پیچھے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، سوری غلط آیت پڑھ دی. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، جو لوگ مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب، واقاموا الصلاۃ، اور جنہوں نے قائم کی نماز. انا لا نضیع اجر المصلحین، بے شک ہم ضائع نہیں کرتے اصلاح کرنے والوں کا اجر. تو یہاں فرمایا جو لوگ مضبوطی سے کتاب پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں ان کا ہم اجر ضائع نہیں کرتے. تو مجھے اور آپ کو بھی کتاب جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑنی ہے تاکہ ہمارا اجر بھی ضائع نہ ہو، اور نماز بھی قائم کرنی ہے. اور جو لوگ مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب، واقاموا الصلاۃ، جنہوں نے قائم کی نماز. انا لا نضیع اجر المصلحین، بے شک ہم ضائع نہیں کرتے پھر ایسے لوگوں کا، اصلاح کرنے والوں کا اجر. جو یہ اصلاح کے والے کون ہیں؟ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں، نماز کو ضائع نہ کریں، قائم کریں نماز. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے پہاڑ کو بلند کر دیا ان کے اوپر. كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، گویا وہ ایک سائبان تھا. یعنی یہ جب سرداروں کو لے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کے اوپر پہاڑ کو بلند کیا گیا تھا، اور کیفیت یہ تھی گویا وہ جو ہے وہ ایک سائبان تھا. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ سمجھے کہ بے شک وہ گرنے والا ہے ان کے اوپر. یعنی ان کو سمجھ آ گئی کہ ان کے اوپر جو ہے وہ اب پہاڑ جو ہے وہ گرا چاہتا ہے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ، جو ہم نے تم جو کچھ ہم نے دیا ہے تمہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے. جی اب ہمارے پاس وقت ہے تقریباً 18 منٹ، اور 3 رکوع اس سورہ مبارکہ کی باقی ہے. کیا آج ہم اس کو پورا کر لیں گے؟ چلو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اب یہاں پر جو ہے وہ آگے عہد الست کی بات جو ہے وہ آ رہی ہے. ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی جو ہے نا وہ ایک جگہ موجود تھے، اور وہ جگہ عہد الست ہے کہ وہاں پر وہ جگہ عہد الست نہیں ہے، وہاں پر ہم سے ایک وعدہ لیا گیا تھا، اس وعدے کو عہد الست کہا جاتا ہے. تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح کو تخلیق فرمایا، وہاں پر ان سے ایک وعدہ لیا گیا، اور اس وقت جو وعدہ لیا گیا اس وعدے کو عہد الست کہتے ہیں. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، اور یاد کرو جب نکالا تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور گواہ بنایا خود انہیں ان کی جانوں پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح کو جمع کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان، تمام انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمع کیا، اور انہیں اس وقت جمع کر کے ان کا گواہ بنایا اور ایک عہد لیا. عہد کیا لیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ وعدہ جو ہے وہ ہمیشہ بقائمی ہوش و حواس لیا جاتا ہے. بے ہوش آدمی سے، مرے ہوئے آدمی سے وعدہ نہیں لیا جاتا. تو وعدہ جب ہم دنیا میں بھی جب ہم کوئی اسٹیٹمنٹ تحریر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ میں بقائمی ہوش و حواس یہ بیان دے رہا ہوں. تو وعدہ ہمیشہ بقائمی ہوش و حواس ہوتا ہے. تو وہاں پر بھی جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، اس کا مطلب ہے ہم شعوری طور پر وہاں موجود تھے، غیر شعوری وہاں موجود نہیں تھے، کیونکہ بے ہوشی مدوشی والی کیفیت نہیں تھی، پھر اس میں وعدے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو وہاں پر ہم بقائمی ہوش و حواس موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ قالوا بلا، ہم نے جواب دیا کیوں نہیں، تمام ارواح نے جواب دیا کیوں نہیں. شہدنا، ہم نے گواہی دی، ان تقولوا یوم القیامت، ایسا نہ ہو تم کہو قیامت کے دن، انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو اس سے جو ہے نا وہ غافل تھے، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ عہد الست
انسان کس وقت ہمیں یاد نہیں ہے کہ وہ عہد الست کہاں لیا گیا تھا، کون سی جگہ تھی، کیفیت کیا تھی، کس کیفیت میں ہم سے لیا گیا، لیکن وہ ہماری فطرت کا حصہ بنا دیا گیا۔ ہم جب دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو کوئی رب جو ہے نا وہ تلاش کرتے ہیں، ہر آدمی کوئی رب جو ہے وہ تلاش کرتا ہے کہ رب کون، لارڈ کون ہے، خدا کون ہے، کس کی بات ماننی ہے، کس کے حکم ماننے ہیں، کس کی بات کے پیچھے جو ہے وہ میں نے چلنا ہے۔ تو ہر کسی نے کسی نہ کسی کو رب بنایا ہوا ہے۔ جو انسان یہ کہتے ہیں نا میرا کوئی رب نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو رب بنایا ہوا ہے، تو وہ اپنے ہی جو ہے وہ اپنی ہی مرضی کے بل پر چلتا ہے۔ تو لہٰذا ہر انسان کی یہ فطرت میں ودیت ہے کہ وہ رب جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں۔ وہ جو عہد ہے اس کو آپ سمجھے ہماری فطرت کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو انا کنا عن ھذا غافلین، تو پھر ہم قیامت والے دن اب کسی شخص پر یعنی نبوت نہیں بھی پہنچی، کسی شخص تک نبوت کی دعوت نہیں بھی پہنچی، تب بھی اس عہد الست کی بنا پر اور اس فطرت سلیمہ کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے، اس بنا پر انسان سے جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے کہ بتاؤ تم جو ہے وہ کیا کرتے رہے ہو، کیسے تم نے جو ہے وہ زندگی گزاری ہے۔ او تقولو، یا یہ کہ تم یہ کہو، انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ بے شک شرک تو کیا تھا ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے، ہم تو مشرک نہیں تھے، یہ تو ہمارے باپ دادا تھے جو ہم سے پہلے جو ہے وہ شرک کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کی اولاد تھے، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہم تو ان کی اولاد میں پیدا ہو گئے، ہم تو پیدا ہوتے ساتھ ہی ہم نے ایک چیز دیکھی کہ وہ بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، تو لہٰذا ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو انما اشرک آباؤنا من قبل، ہمارے تو باپ دادا جو ہے وہ ہم سے پہلے شرک کیا کرتے تھے۔ تو وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کی اولاد تھے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا ہمیں اس وجہ سے جو کیا تھا باطل پرستوں نے؟ تو یعنی اس کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرے گا؟ تو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مکلف بنا دیا، ہر شخص کو وہ فطرت ودیت کر دی، ہر شخص یہ سوچ سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بت جو ہے نا یہ کچھ نہیں، وہ اس کو جب شرک ہوتا دیکھتا ہے تو اس کی فطرت اسے بتاتی ہے کہ یہ کام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم اپنی اس فطرت کو دبا لیتے ہیں، ہم سمجھا لیتے ہیں نہیں نہیں بھائی ٹھیک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تجھے نہیں پتہ بھائی ٹھیک ہو رہا ہے، تو لہٰذا پھر وہ جو ہے وہ پھر ہم اس کو انسان اس کو قبول کر لیتے ہے، اور ایسی جہالت کی باتیں پھر قبول کر لیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا۔ اس سے جو ہے وہ ایسی باتیں وہ پھر سرزد ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو شرک کرتے ہیں، اب ایک اپنے ہاتھوں سے انسان نے بت بنایا ہے اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ خدا ہے، تو اس سے بڑھ کر انسان کی بے وقوفی، انسان کی جہالت جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ سوچیں اس پر بھی بس نہیں ہے، ہوتا کیا ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ کہاں مت ماری جاتی ہے کہ آپ اپنے پڑوس میں دیکھ لیں، یہ ہندو ہے، مشرک ہے، شرک کرتے ہیں، اللہ نے ان کی کیسی جو ہے وہ مت ماری ہے کہ گائے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کی، اس کا دودھ پیو، اس کا گوشت کھاؤ، نہ وہ اس کا دودھ پیتے ہیں نہ اس کا گوشت کھاتے ہیں، الٹا اس کا پیشاب پیتے ہیں، اور گائے جو ہے نا اس کو ذبح نہیں کرتے، اس کو کھاتے نہیں ہیں، اس کو بھگوان بنایا ہوا ہے اور پتہ نہیں اس کے کیا سے کیا لیتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ بدبختی کی عالم ہے کہ دودھ جو ہے وہ بت کے اوپر جا کے بہا دیتے ہیں، آپ دیکھیں وہ چڑھاوا جو چڑھاتے ہیں وہ دودھ کا چڑھاتے ہیں، اور گائے کا پیشاب جو ہے وہ پی لیتے ہیں۔ تو یعنی یہ جب اللہ تعالیٰ پھر انسان کی عقل جو ہے وہ مارتا ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ کیا یہ وہ انسان ہے جس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا تھا؟ تو یہ فطرت کی مسخ ہو جانے کی علامت ہے، ورنہ فطرت صحیح ہو تو پھر انسان اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کے کام نہیں کرتا، پھر وہ صحیح کام پھر جو ہے نا وہ رہتا ہے۔ تو افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا ان لوگوں کے سبب جو باطل پرست ہیں، جو انہوں نے جو کام کیا اس وجہ سے تو ہمیں ہلاک کیا گیا۔ وَكَذَلِكَ نُفَسِّرُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم وضاحت سے بیان کر دیتے ہیں آیات کو، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ جو ہے وہ لوٹ آئیں، شاید کہ وہ جو ہیں وہ باز آ جائے۔ اب جو ہے وہ ایک اور پھر بڑی سخت مثال جو ہے وہ آ رہی ہے، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور مثال بیان کیجئے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، مثال بیان کیجئے اس کی، نبأ الذی آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیات جو ہے وہ دی تھی، فانسلخ منہا، تو وہ جو ہے وہ نکل گیا ان میں سے، فاتبعہ الشیطان، پھر لگ گیا وہ شیطان کے پیچھے، فکان من الغاوین، اور ہو گیا وہ گمراہوں میں سے۔ اب یہ ایک شخص کی مثال جو ہے وہ آتی ہے، قرآن میں تو اتنی بات ہوئی ہے، ایک شخص بلعام بن باعورہ، اس کی مثال جو ہے وہ آتی ہے، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی کہ یہ کوئی اللہ کا ولی تھا،
کوئی بزرگ تھا، کوئی پہنچی ہوئی شخصیت تھا، کوئی بڑا جس کو ہم کہتے ہیں ولی اللہ تھا، کوئی واقعتاً ولی اللہ تھا، اور اس درجے کا ولی اللہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود یہ ارشاد فرما رہے ہیں الذی آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں عطا کی تھیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اس کو نشانیاں جو ہے وہ عطا کی تھی. یعنی وہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے مجھے کوئی مقام دیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے جو ہے وہ مقام دیا. لیکن ہوا کیا؟ فانسلخ منہا، وہ اس میں سے نکل بھاگا. کہتے ہیں یہ بہت کوئی صاحب کرامت بزرگ تھا، بہت ہی کوئی پہنچی ہوئی شخصیت تھا، لیکن کسی عورت کے چکر میں یہ پڑ گیا، کسی عورت سے اس کو جو ہے وہ عشق ہو گیا، اور اس عشق کے چکر میں پھر یہ خدا بھی اس سے گیا اور سب کچھ اس سے چلا گیا. فاتبعہ الشیطان، پھر پیچھے لگا اس کے شیطان، فکان من الغاوین، ہو گیا وہ گمراہوں میں سے. ولو شئنا لرفعناہ بہا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو اور جو ہے وہ بلندی دیتے، یعنی اور جو ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ مقام ملتا. ولو شئنا، اور اگر ہم چاہتے، لرفعناہ بہا، لرفعناہ بہا، اسے اور ان آیات کے ذریعے اور زیادہ ترقی کرتے، اور زیادہ وہ ترقی پاتا. یعنی فی الحال جو ہے وہ ایک مقام کو پہنچا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے مقام تو لا متناہی ہے نا، ان لمیٹیڈ ہے. تو اگر وہ صحیح چلتا رہتا تو اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ مقام دیتے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے ضرور بلند کرتے اسے ان آیات کے ذریعے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو جھک گیا پستی کی طرف. تو یعنی وہ بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلند ہوتا، اس نے جھکنا پسند کیا پستی کی طرف. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی، ہوائے نفس کی اس نے پیروی کی. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ اس کی مزید تفصیل نہیں ہے، لیکن جو ہے تورات یا اس قسم کی کتابوں میں پھر ہمیں ملتا ہے کہ وہ عورت کے چکر میں پڑ گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے پیروی کی، خواہشات کی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کتے کی مثال ہے. ان تحمل علیہ یلہث، اگر تم اس کے اوپر بوجھ ڈال دو، یعنی اگر تم اس کے اوپر کوئی وزن ڈال دو تو تب بھی جو ہے وہ اپنی زبان باہر نکالے گا، تب بھی وہ ہانپتا رہے گا. یلہث، تب بھی ہانپتا رہے گا. او تترکہ یلہث، یا اسے چھوڑ دو تب بھی ہانپتا رہے گا. کتا آپ دیکھیے اس کی زبان باہر ہے اور وہ ہانپتا رہتا ہے. خواہ اس کے اوپر کوئی بوجھ ہو تب بھی وہ ہانپے گا، اور وہ نہ ہو تو وہ تب بھی ہانپے گا. تو ایسی مثال ہے ایسے شخص کی. کس کی مثال؟ آگے اللہ نے خود ہی وضاحت کر دی. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. فقصص القصص لعلہم یتفکرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے رہیے اس طرح کا بیان کہ شاید کہ وہ جو ہے وہ غور و فکر کرے. اسی قوم کی مثال بھی ہے. اب آپ سوچئے کہ ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا، اور مقام بھی اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا دیا؟ یہ مقام دیا کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو نشانیاں جو ہیں وہ دی تھی، وہ خود ہی پھر پستی میں جا گرا، تو پھر اس کو جو ہے وہ انجام کتے کی طرح ہو گیا. اب آپ سوچئے کہ ہم بھی ایک قوم ہے بحیثیت پاکستانی، ہم بھی جو ہے وہ ایک قوم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جو ہے وہ مقام دیا. پاکستان کا بن جانا ایک معجزہ. یعنی آپ سوچیں، کوئی ہندو نہیں چاہتے، اکثر مسلم نہیں چاہتے، انگریز نہیں چاہتے، کوئی نہیں چاہتا کہ پاکستان بنے. پاکستان کا بن جانا ایک معجزہ. پاکستان کا ابھی تک بچے رہنا ایک معجزہ. 65 میں بچ جانا معجزہ، 71 میں بچ جانا معجزہ. اور آپ دیکھیں 71 میں ایک کوڑا برسا، ایک بازو ہم سے ٹوٹ گیا، دوسرا بازو بہرحال بچ گیا. پھر ایٹمی قوت بن جانا، یہ بھی اللہ کا ایک معجزہ. اب جو کچھ ہو رہا ہے، پوری دنیا جو کچھ ہمارے ساتھ جیسے ان سے سلوک کر رہی ہے، ہم حیران ہیں کہ یا اللہ یہ کیوں ہمیں اتنی عزت مل رہی ہے. وہ سعودی عرب والے خوش ہو رہے ہیں، جی ہم نے پاکستان سے جو ہے نا وہ ڈیفینس ایگریمنٹ کر لیا ہے، اب ہمیں کوئی فکر نہیں. یا اللہ ہمیں اتنی عزت، اتنی تو ہمیں عزت ملے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ اتنی عزت ہمیں کیوں مل رہی ہے، اتنی عزت کیا ہم عادی نہیں ہے. تو حیران ہیں کہ بھائی یا اللہ یہ کیوں ہمیں اتنی مقام جو ہے وہ دیے جا رہے. تو لہٰذا ہمارے لیے بھی یہ مثال بلعام بن باورہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقام دیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقام دیے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں ایک عزت دی ہے. شروع سے ہمیں وہ جو ہے وہ کوئی مقام دیتا چلا آ رہا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اس نے ایک عزت بھی دی ہے اس وقت. تو اب ہم اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور بلند کرے گا، اور زیادہ ترقیاں دے گا، اور دنیا میں جو ہے وہ غلبہ دے گا. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اب ناشکری کریں گے تو وہ پھر ہمیں ذلیل و خوار کر دے گا، جیسے اس مثال میں آئی ہے، بلعام بن باورہ کی مثال میں آئی ہے.
تو لہٰذا یہ بات جو ہے یہ ہمیں سوچنی چاہیے کہ بحیثیت قوم ہم جو ہے وہ کہاں اب اور ترقی کرنا چاہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے بلند مقام پانا چاہیں گے، یا اور ذلیل ہو کے نیچے جانا چاہیں گے اور بلعام بن باورہ کی طرح پستی کا سفر کرنا چاہیں گے؟ تو آج ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عزت دی ہے تو اس پر پوری قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اور شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ کہ ہر آدمی اپنے آپ کی اصلاح کرے. ہر آدمی جو ہے نا اس کے اندر کچھ نہ کچھ دھوکہ، فراڈ، بےمانی، ہر آدمی. ہم کہتے ہیں سیاستدان کرپٹ ہیں، ہم کہتے ہیں جرنیل کرپٹ ہیں، ہم کہتے ہیں بیوروکریسی کرپٹ ہے، حالانکہ پوری عوام ہی جو ہے نا وہ بگڑی ہوئی ہے. تو لہٰذا ایسی صورتحال میں ضرورت کس امر کی ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، ہر شخص جو ہے نا وہ اپنے اعمال کی اصلاح کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اور زیادہ ترقی دے گا. یہ کہہ دینا جی سیاستدان کرپٹ ہے تو عوام کون سی ٹھیک ہے؟ عوام بھی تو ویسی ہے نا ہماری. تو لہٰذا یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ اس کے اندر ایک مثال بیان کیا، اور اس کے اندر ہمارے لیے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبق جو ہے نا وہ رکھا ہے. آگے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم کانوا یظلمون. برے ہیں مثال کے لحاظ سے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وانفسهم کانوا یظلمون، وہ اپنی جانوں پر جو ہے وہ ظلم کرنے والے تھے. ہمارا انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے ہدایت دے اللہ تو وہی جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، جسے وہ گمراہ کر دے، فاولئک هم الخاسرون، تو ایسے ہی لوگ جو ہے وہ خسارہ پانے والے ہیں، ایسے ہی لوگ جو ہے وہ جہنم میں جانے والے ہیں. اب جو ہے وہ فرمایا جو غافل انسان ہے، جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہے، جو بالکل اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو ہے وہ غافل ہے، ایسے انسان وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سارے جن اور انسان. جو بھی شیطان کی پیروی کریں گے، جو بھی اس کے نقش قدم پر چلیں گے، وہ سارے جہنم میں جائیں گے. اور جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی نہیں کرتا، اس کی مثال اب آ رہی ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بہا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بہا، ان کے کان ہیں لیکن وہ ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی برے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عامل نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے، ایسے لوگ جانور ہیں. بل ہم عدل، جانوروں سے بھی برے ہیں. اولئک هم الغافلون، یہی لوگ تو غافل ہیں. تو آج ہم دیکھ لیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نظروں میں ہم جانوروں سے بھی برے ہوئے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہے اس پر ہمیں جو ہے وہ عمل کرنا ہے. آگے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں سب سے اچھے نام. فَادْعُوهُ بِهَا، پس انہیں پکارو اس کے اچھے ناموں سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے اچھے ناموں سے پکارا کرو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو انہیں جو ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں اس کے ناموں میں. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ٹیڑھ اختیار کرنے سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، غلط جو ہے وہ چیز اس سے اختیار کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کی شانیں کوئی جوڑا جوڑا ہے، العزیز بھی ہے، الجبار بھی ہے، رحمان بھی ہے، الغفار بھی ہے، قہار بھی ہے. بہت ساری اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں. وہ رحم کرنے والا بھی ہے، وہ غضبناک بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا سب شانوں کو بیک وقت انسان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. تو وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو انہیں جو ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں اس کے ناموں میں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب انہیں بدلہ دیا جائے گا اس کا جو وہ کرتے ہیں. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا فرمایا کچھ لوگ ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو عدل کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو عدل کے ساتھ کام لیتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ ایک رکوع اور ہمارا مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد تقریباً 2 رکوع جو ہے وہ رہ گئے ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ چلیں پھر ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے، اگلی کلاس میں پڑھیں گے. سورہ اعراف بھی اب ہماری مکمل ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس سلسلے کو جاری رکھے. جو بھی ہم وقت قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے لگائیں گے
تو یہی وقت جو ہے وہ ہمیں کام آئے گا. باقی دنیا میں تو ہمارا وقت پتہ نہیں کتنا گزرتا ہے اور کتنا وقت جو ہے وہ ہم ضائع کرتے ہیں، لیکن جو وقت بھی ہمارا قرآن کو سیکھنے سکھانے میں گزرے گا یہی وہ وقت ہوگا جو ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ کام آئے گا. قبر میں بھی میرے بھی کام آئے گا، آپ کو بھی. میں جو آپ کو پڑھاتا ہوں تو یہ میرے بھی انشاءاللہ یہ وقت کام آئے گا. آپ جو پڑھتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھی یہ وقت کام آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میں قرآن حکیم سے جوڑے رکھے اور آخری سانس تک ہمیں قرآن حکیم پڑھتے رہنے کی، اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.